میں آپ کو جس لڑکی کی کہانی سناؤں گی وہ بہت ہی نیک، دیندار اور باپردہ لڑکی تھی۔ شوہر کو اس کا پردہ کرنا اچھا نہ لگتا تھا اور اسی بات پر شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ جب طلاق لکھ کر وہ بھائیوں کے اور والدہ کے گھر آئی تو بھائیوں نے اسے متعلقہ بے یار و مددگار سمجھ کر خوب برا سلوک کیا اور ایک دن اس پر بدچلنی کا الزام لگا کر اس کو خوب مارا۔ اس کو کوئی بچانے نہ آیا اور اس کے منہ سے بددعا نکل گئی۔ اس بددعا کے نتیجے میں اللہ نے بھائی کے ساتھ کیا کیا اور صالحہ کے ساتھ کیا ہوا، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صالحہ بہت ہی نیک اور دیندار لڑکی تھی۔ ان کا گھریلو ماحول بھی بہت دیندار تھا۔ شادی کر کے جس گھر میں گئی تو شوہر اور گھر والے بھی بہت نماز کے پابند اور پردے وغیرہ کو پسند کرتے تھے۔ خیر 15 سال بہت اچھے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صالحہ کے شوہر کو بہت زیادہ پیسوں سے نوازا، دولت سے نوازا، حالات بدل گئے۔ جب پیسہ بہت آیا تو صالحہ کے شوہر کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے اور اسے اب اسلامی احکامات برے لگنے لگ گئے تھے۔ اسے بہت شرم آتی تھی اپنی بیوی کو کسی محفل میں لے جاتے ہوئے کہ سب کی بیویاں بغیر پردے کی ہوتی تھیں اور ان کی بیوی شرعی پردہ کرتی تھی۔ خیر دبے لفظوں میں وہ اپنی بیوی کو منع بھی کرتے تھے، لیکن صالحہ اس بات کے لیے تیار نہ تھی کہ وہ بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے جائے۔ ایک دن صالحہ اور ان کے شوہر کو کسی تقریب میں جانا تھا۔ صالحہ کے شوہر نے کہا کہ آج کی اس تقریب میں تم شرعی پردہ مت کرنا، کیونکہ کسی کی بھی بیوی جو ہے شرعی پردہ کر کے نہیں بیٹھتی، مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ تم پردے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہو۔ صالحہ نے اس بات پر منع کر دیا۔ دونوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ صالحہ کے انکار پر اس نے حجاب یا شوہر میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کی شرط لگا دی۔ صالحہ نے دین اسلام اور شرعی حجاب کو ترجیح دی۔ بات بہت بڑھ گئی اور ان کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ صالحہ 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود حسین اور جمیل تھی۔ اکثر لوگ اسے اپنانے کو تیار تھے، لیکن اس نے اپنی اولاد کی صحیح پرورش کے لیے دوسری شادی سے انکار کر دیا۔ صالحہ اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کے 5 شادی شدہ بھائی تھے۔ وہ صرف آتے جاتے سلام کرتے یا دنیا داری کے ناطے حال چال پوچھ لیتے۔ صالحہ کو جب بھی کسی ڈاکٹر یا رشتہ دار کے پاس جانا ہوتا تھا تو صالحہ سے بار بار تفتیش کی جاتی، کیوں جا رہی ہو، کیا کام ہے، کسی مرد کو ساتھ لے کر جانا، یہ تمہاری خاندانی روایت کے خلاف ہے کہ کوئی مطلقہ عورت باہر پھرے۔ صالحہ ان سوالات کے جوابات دیتی تو اسے آنے جانے کی اجازت ملتی تھی۔ جہالت کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ ایک دن صالحہ اپنے چچا کے گھر گئی ہوئی تھی۔ سوئے اتفاق سے وہاں اس کا پہلا شوہر، جس نے اسے طلاق کے فوراً بعد دوسری شادی کر لی تھی، ابھی موجود تھا۔ صالحہ کو بالکل خبر نہ تھی۔ نادانستگی سے اس کے چہرے کا پردہ ہٹ گیا۔ احمق بھائی نے جلنی کا حکم لگا کر تمام بھائیوں اور بچوں کے سامنے پہلے تو اس کو خوب سنایا، الٹا سیدھا اس کو سناتا رہا اور اس کے بعد پھر اس کو مارنا شروع کر دیا اور صالحہ کو مارتے ہوئے دیوار پر اس کا سر دے مارا۔ جب تک صالحہ کے سر اور منہ سے خون نہ بہہ نکلا اس وقت تک وہ اس کو مارتا ہی رہا۔ صالحہ بیچاری روتی پیٹتی مدد کے لیے فریادیں کرتی رہی۔ بھائی اور بچے اسے پیٹتا ہوا دیکھتے رہے، لیکن کسی نے کوئی مدد نہ کی۔ آخرکار صالحہ کے منہ سے بددعا نکل گئی۔ اس نے اپنی فریاد اللہ کی بارگاہ میں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی پکار کو بڑی جلدی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ 5 سال کے بعد ان کا پہلا شوہر اس کے گھر آیا۔ صالحہ کے سامنے درخواست کی کہ اگر وہ اسے معاف کر دے تو صالحہ اپنے دینی حجاب اور مکمل شرعی آزادی سے زندگی گزار سکتی ہے۔ صالحہ جان چکی تھی کہ اگر ایک عورت کو طلاق ملے تو اس کی بعد میں میکے میں کیا حیثیت رہتی ہے، بھائیوں کی نظر میں اس کی کیا اوقات ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے دوبارہ سے گھر آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دونوں میاں بیوی نے علماء کرام سے رجوع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو ایک طلاق کی رجوعی ہوئی تھی، یعنی دونوں دوبارہ رجوع کر سکتے تھے۔ خیر دونوں نے دوبارہ سے گھر آباد کر لیا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ اس کے ظالم بھائی جس نے اس کو بہت بری طرح مارا تھا، اس کی بیٹیاں بڑی ہو گئی تھیں۔ وہ چلتی پھرتی آفت بن چکی تھیں، زیب و زینت کو سری عام پھیلانے والی بے پردگی اور بد چلنی کا پیکر بن چکی تھیں۔ بہن کو ناحق مارنے والا بھائی اپنی اولاد کے کرتوت کو دیکھ کر آنکھیں جھکا لیتا تھا، کیونکہ اس کے بچے اس کی سنتے ہی نہ تھے۔ اس کی بڑی بیٹی بغیر شادی کے موجود تھی،
چھوٹی بیٹی کو 1 سال کے اندر ہی طلاق ہو گئی۔ اس کے داماد نے طلاق دیتے وقت بیٹا بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بیٹے جوان ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے والد سے حسن سلوک نہ کرتے تھے کیونکہ ان کے والد نے ساری زندگی بخیلی میں گزاری تھی۔ احمقانہ فیصلے کرتے ہوئے اپنی اولاد سے کبھی مشورہ نہ کیا تھا۔ وہ بڑھاپے میں ذلیل و خوار ہو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں ہمیشہ مظلوم بہن کی بد دعا گونجتی رہتی تھی۔ صالح کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر سے نوازا۔ اس کی اولاد انتہائی فرما بردار اور حسن سلوک کرنے والی ثابت ہوئی۔ صالحہ اپنے بھائی کے دیے ہوئے زخموں کو بھولی نہیں تھی۔ اگر وہ کبھی بھولنا بھی چاہتی تو اس کے جوان بیٹے یہ منظر نہ بھولے تھے جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماموں نے ان کی والدہ پر ظلم کیا تھا۔ ماں کا گناہ کیا تھا کہ وہ مطلقہ تھی، اس کو طلاق ہو گئی تھی؟ کیا ہمارے معاشرے میں مطلقہ ہونا اتنی زیادہ شرمندگی کی بات ہے؟ تو ساتھیوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔